بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین اکرام، کرولش عثمان کی قسط نمبر 75 دیکھ کر بے اختیار دل سے یہ جملہ نکلتا ہے، آہ بزداک آہ، کیونکہ کرولش عثمان صرف ڈرامہ نہیں رہا، ہمارے اس ڈرامے سے ایسا جذباتی تعلق بن گیا ہے جو آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ اس میں دکھایا جاتا ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سچ مچ ہمارے آس پاس ہو رہا ہے، تو اگر کوئی ٹریجک سچویشن آتی ہے تو ہمیں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہی معاملہ اس بار گندوز کے معاملے میں بھی ہے۔ پہلے ہمیں ٹریلر میں ایک کھوپڑی دکھائی گئی جس کا ڈرامے میں ذکر ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد اس قسط میں کئی ایسے واقعات ہیں جو کمزور کہانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ لوگ محمد بوزدیگ کا فیس بک پیج اور ٹویٹر اکاؤنٹ ضرور وزٹ کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس قسط کی وجہ سے ان پر کتنی شدید تنقید کی جا رہی ہے، اسی لیے اس قسط کی ریٹنگ بھی ڈاؤن رہی۔ لوگ محمد بوزدیگ پر مختلف قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں، مثلاً درلش ارطغرل کا پلاٹ پھر سے دہرایا جا رہا ہے، اور جس طرح ارطغرل کو گرفتار کر کے سلطان علاء الدین کے پاس لے جایا گیا، اسی طرح عثمان کو بھی سلطان مسعود کے پاس بھیجا جا رہا تھا۔ ان کا اعتراض ہے کہ سلطان مسعود عثمان سے ملاقات کر چکے تھے اور ایک دوسرے کو جان اور سمجھ چکے تھے، تو عثمان کی گرفتاری کا حکم کیوں دیا گیا، اور کس بنیاد پر وزیر عالم شاہ عثمان کے آلپس پر تشدد کر رہا تھا، اور گندوز کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر مارے کو قبیلے سے کیسے نکال کر لے گیا۔ اور ایک اور اہم اعتراض یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ بہادر بے ڈرامے سے ایک دم کہاں غائب ہو گیا۔ اور ناظرین اکرام، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محمد بوزدیگ ایک بار پھر سے نہیں باز آ رہے، اور کونر کو بھی پہلے برا کردار دکھا کر پھر حق پر آنے کا وہی پرانا طریقہ دہرا رہے ہیں جو اس سے پہلے کرولش عثمان میں گوکتک، جیرکوتائے، ساوچی اور ملہن کے والد عمر بے کے معاملے میں دکھایا گیا۔ لیکن ان تمام کرداروں میں سب سے بڑی زیادتی گندوز کے کردار کے ساتھ ہو رہی ہے۔ گندوز کو کرولش عثمان کے تینوں سیزنز میں کبھی بھی باوقار مقام نہیں دیا گیا۔ پہلے سیزن 1 میں گندوز منگولوں کے ہاتھ پٹتے دکھایا گیا، پھر سیزن 2 میں گندوز کو عثمان اور ساوچی کی لڑائیوں کے درمیان سینڈوچ بنتا دکھایا گیا، جو اتنا بے بس ہے کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو کسی غلط بات سے منع بھی نہیں کر سکتا۔ اور حالانکہ گندوز کو کائی قبیلے کے جنگجوؤں کا سپہ سالار بنا دیا گیا تھا، مگر پھر بھی اس حساب سے کبھی عزت نہ دی گئی۔ اور سیزن 3 میں تو حد ہی ہو گئی کہ سیزن کے آغاز سے ہی گندوز کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا اور کسی بھی قسم کی اہمیت نہیں دی گئی۔ یعنی کہ پہلے گندوز کو سپہ سالاری سے ہٹایا گیا، اور اس کے بعد اب یہ دکھایا جاتا ہے کہ عثمان نے جو مشورہ کرنا ہوتا ہے وہ سلجن انا اور اپنی 2 بیویوں سے کرتے ہیں۔ کیا محمد بوزدیگ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی سلطنت کا قیام عثمان بے کی بیویوں کے مشورے سے ہوتا تھا؟ جبکہ ہم نے تو تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ عثمان بے کی پوری کونسل تھی، جس میں ترگت ایلپ، حسن ایلپ، آکچا کوجا، سامسا چاؤش، کونور ایلپ، گندوز ایلپ، ساوچی بے اور عبد الرحمن ایلپ وغیرہ شامل ہوتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان تمام کرداروں کو یا تو نیگیٹو دکھایا گیا یا پھر شامل ہی نہیں کیا گیا، اور اگر شامل کیا گیا تو اچانک نکال دیا گیا، شہید کر دیا گیا، یا ان کے کردار کو داغدار کر کے دکھایا گیا۔ لیکن گندوز ان سب میں کرولش عثمان کا سب سے مظلوم کردار ہے، جسے درلش ارطغرل میں اس قدر سمجھدار، بھائیوں سے محبت کرنے والا اور ان کا خیر خواہ اور ہمدرد دکھایا گیا، اور عثمان کے معاملے میں تو گندوز بہت ہی کیئرنگ تھا، کیونکہ عثمان نے اپنی والدہ کو ڈرامے کی کہانی کے مطابق دیکھا ہی نہیں تھا۔ لیکن حیرت ہے کہ اسی گندوز کو اب اس سیزن میں دندار نمبر 2 بنا کر دکھایا جا رہا ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ گندوگدو نمبر 2۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ گندوز عالم شاہ کے باتوں میں کیسے آ گیا، حالانکہ عالم شاہ کے قبیلے میں داخل ہونے پر سلجن نے اس کے متعلق خبردار بھی کیا تھا کہ مجھے یہ کوپیک جیسا لگتا ہے۔ کیا گندوز کو اس قدر بے وقوف اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ گندوز دندار ایم اے کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کرتا تھا؟ اور اگر ناظرین اکرام اگلی قسط میں ماری نکولا کے خنجر سے مر جاتی ہے تو یہ گندوز کے تاریخی کردار پر ایسا داغ ہوگا جسے محمد بوزدیگ کبھی نہیں دھو سکیں گے، کہ گندوز نے ترکوں کے قانون کو توڑتے ہوئے، اپنے سردار سے غداری کرتے ہوئے اپنے ہی مہمان کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ چلے مان لیتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی شو ہے جسے انٹرسٹنگ بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈرامہ شامل کرنا پڑتا ہے، مگر جس طرح تاریخ تبدیل کی جا رہی ہے یہ کرولش عثمان کے مداحوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ کرولش عثمان کو لکھنے والے 7 اسکرپٹ رائٹرز ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں اور کیا دکھا رہے ہیں۔
اور محمد بزدیگ اگر ہمیں کچھ دکھانا ہی چاہ رہے ہیں تو تاریخی طور پر بھی دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ابھی اینا گول فتح کرنا ہے، اپنی فوج تشکیل دینی ہے، ریاست کی آزادی کا اعلان کرنا ہے، 20 سے زائد قلعوں کی فتح دکھانی ہے، اور مائیکل کوسس کا قبول اسلام بھی ابھی ہونا باقی ہے۔ لیکن یہاں اتنے بڑے اصل تاریخی واقعات کو چھوڑ کر گندوز کی غداری کا یہ جھوٹ دکھایا جا رہا ہے، کتنے شرم کی بات ہے۔ اب اگر بات کریں اگلی قسط کے ٹریلر کی تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ایرطغرل پر گھات لگا کر تکفور ایرس حملہ کرتا ہے اور ایرطغرل کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ زندہ نہیں، تو اسی طرح عثمان بھی ہو سکتا ہے کہ منظر سے 1-2 قسطوں کے لیے غائب کر دیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے موقع پر عثمان کی مدد کے لیے کون آئے گا؟ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کمرال ابدال ہو یا پھر کونو ریلپ، جو حق اور باطل کا فرق سمجھ کر عثمان کی اطاعت اختیار کر لے۔ لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ کونو ریلپ کے ماضی کے بارے میں ڈرامے میں ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا گیا، اس لیے اس کردار کو سمجھنے میں مشکل پیدا ہو رہی ہے، اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ کونو ریلپ سلجوقی سلطنت کا وفادار جنگجو ہے جسے سلطنت کے ہر حکم پر صرف یس سر ہی کہنا آتا ہے۔ اور کونو ریلپ کے معاملے میں حسب معمول محمد بزدیگ اپنی عادت سے مجبور ہو کر اسے عثمان کے خلاف دکھا رہے ہیں، اور جو لوگ گنالپ کے کردار کو کونو ریلپ کے ساتھ ملا رہے ہیں، تو گنالپ اور کونو ریلپ میں یہ فرق ہے کہ گنالپ ایرطغرل غازی کی عزت کرتا تھا، لیکن کونر نے عثمان غازی کے معاملے میں ایسی کوئی بھی زحمت نہیں کی، اور اس کے نیزے سے عثمان بے مرتے مرتے بچے۔ اور اگر بات کریں عالم شاہ کے نئے کردار کی، تو بالکل جیسے سعد الدین کوپیک حلیمہ کے بھائی کو منگولوں سے بچاتا ہے اور کئی قبیلے کے حوالے کرتا ہے، بالکل اسی طرح عالم شاہ بوران کو بازنطینیوں سے حاصل کرتا ہے اور کئی قبیلے کو واپس کرتا ہے۔ اور اگر ناظرین کرام ہم عالم شاہ اور کوپیک کا مقابلہ کریں تو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ عالم شاہ کوپیک سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ سعد الدین کوپیک کی جرت نہیں تھی کہ وہ ایرطغرل غازی کی کھلم کھلا مخالفت یا ان کے ساتھ دشمنی کرے، لیکن یہاں عالم شاہ کوپیک سے ایک قدم آگے ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ عالم شاہ کے سامنے عثمان ہے اور کوپیک کو مرنے میں 2 سیزن لگے تھے، لیکن عالم شاہ میرے خیال میں چند قسطوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اس کے علاوہ سعد الدین کوپیک ایک نفیس انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر آرکیٹیکٹ اور ہنرمند بھی دکھایا گیا تھا، لیکن یہ وزیر عالم شاہ صرف طاقت کا بھوکا ہے۔ میرے خیال میں گندوز کو ایسا بے وقوف دکھانے سے بہتر ہے کہ اس کا کردار ختم کر دیں، کیونکہ اس قسم کے واقعات ایسے تاریخی کرداروں کے ساتھ مذاق ہے، اور ایسا ہی مذاق ساوچی بے کو اقتدار کا بھوکا دکھا کر کیا گیا۔ اور اگر گندوز کو اگلی قسطوں میں عثمان معاف کر بھی دے، تب بھی اس کردار کو جو دھبا لگایا گیا ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ تو ناظرین اکرام، گندوز بے کے معاملے میں کرولش عثمان میں اب کی بار جو کچھ دکھایا گیا، تو آپ اس کہانی سے کس حد تک مطمئن ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔